برکت کے لیے جو ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس سے آغاز حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں آپ نے آغاز کیا تھا صحیح بخاری شریف کے لکھنے کا۔ 6 لاکھ احادیث مبارکہ میں سے آپ نے اس کا مسودہ تیار کیا اللہ تعالیٰ کے گھر سے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در میں آ کر جو ہے صحیح بخاری شریف کا مبیدہ اور اس کی تکمیل کی تھی۔ خاص جو ہے وہ گنبد خضرا کے زیر سایہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے جوار میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے شروع ہو اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ کر تکمیل ہو، اس کام کے اندر کتنی برکت آئی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت عام نصیب فرمائی۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، جتنا بھی ذخیرہ حدیث پاک ہے، تمام ذخیرہ حدیث پاک میں جو صحیح بخاری شریف کو مرتبہ اور مقام حاصل ہے، وہ اور کسی حدیث پاک کی کتاب کو اس انداز میں شہرت اور قبولیت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی محدثین کرام کا کہنا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح اور مستند کتاب صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف ہے۔ اس لحاظ سے بھی حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ اور پھر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک یہ تھا، اس موقع پر میں سب کے لیے عرض کروں گا چونکہ مختلف میڈیا گروپس میں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ مبارک عمل کا آغاز یا پھر حدیث شریف کا جو اہتمام ہے وہ جتنا بھی زیادہ کیا جائے اتنی زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جو حدیث شریف کے اوپر ایک ٹائٹل اور عنوان دیا جاتا ہے جسے عربی زبان میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں، صرف اس کو لکھنے سے پہلے آپ غسل بھی فرماتے، 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مانگتے تھے۔ یہ ہے حدیث شریف کا اہتمام۔ حدیث شریف کے لیے کتنا اہتمام چاہیے کہ صرف حدیث پاک کا اوپر ٹائٹل اور عنوان دینے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل فرما کر 2 رکعت نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ سے مدد چاہتے تھے۔ لہذا دینی مدارس کے طلبہ جو حدیث شریف پڑھیں انہیں میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ وہ باوضو رہیں، اگر غسل ممکن ہو غسل کر کے کلاسز میں شرکت کریں، باوضو رہیں، اور پھر خوشبو لگا کر عمدہ لباس سفید لباس پہن کر زیادہ سے زیادہ جو ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بلکہ حدیث جبریل پر جب میں تبصرہ کرتا ہوں تو میں یہ نقطہ اور پوائنٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو قدسیوں کے بھی سردار ہیں، روح الامین ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں بشری لباس میں، ان کی جو یونیفارم نظر آتی ہے حدیث شریف سے وہ سفید اور وائٹ یونیفارم نظر آتی ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث پاک لے اور حدیث پاک میں حدیث جبریل میں جو آپ نے مختلف سوالات کیے، تو سوال کرنا شاگرد کا، استاذ کا جواب دینا، یہ ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث جبریل سے جہاں اور بے شمار باتیں ملتی ہیں، ساتھ یہ بھی ایک بات ملتی ہے جو دینی مدارس کے طلبہ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی یونیفارم جو ہے سفید رکھیں اور حدیث پاک بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جتنا ادب ہوگا اتنی برکت ملے گی، اور کہتے ہیں با ادب با نصیب۔ اور پھر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس ادب کا اظہار کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آپ غسل بھی فرماتے، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی قبولیت ملی، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد جو آپ کی قبر انور سے، آپ کی قبر انور کی خاک سے خوشبو آتی تھی مشک کی، وہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ
اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے۔ تو یہ قبولیت کا معاملہ اخلاص پر ہوتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ جو حضرت حافظ الحدیث والقرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ہمارے قبلہ مرشد گرامی غوث زماں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ کا جو اخلاص تھا تعلیم و تعلم کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ، وہ پوری دنیا میں ایک مشہور اور مسلم ہے کہ آپ کے اس ماحول کی وجہ سے الحمدللہ جو آپ سے وابستگان ہیں انہیں بھی روحانی طور پہ فیوز و برکات نصیب ہیں۔ تو یہ خلوص کے ساتھ للہیت کے لیے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہاں پہ آپ نے ترجمہ الباب جو ہے وہ وحی خدا سے آپ نے باقاعدہ طور پہ اس کی ابتدا، اس کی کیفیات، اس سے آپ نے آغاز کیا، اور پھر پہلی حدیث پاک جو حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائی، اگرچہ وہ ترجمہ الباب کے ساتھ اس طرح کی مناسبت نہیں ہے جو دیگر پورے بخاری شریف میں نظر آتی ہے، تو اس میں یہی کہا گیا کہ یہ پہلی حدیث پاک جو انما الاعمال بالنیات کی ہے یہ حصول برکت کے لیے لائی، جس طرح دیگر محدثین کرام نے بھی باقاعدہ طور پر اپنی اپنی حدیث پاک کی کتابوں کے آغاز میں ذکر کی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی حضرت حمیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کو ذکر کیا جو اس طرح ہے، قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اس کی فنی حیثیت میں محدثین نے لکھا کہ یہ خبر وحد بھی ہے ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے یہ حدیث مشہور بھی ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا، وہ اس کی سعادت حضرت سیدنا امیر المؤمنین فارق حق و باطل شاہکار نبوت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر شریف پر جو ہے آپ نے بیان کرتے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس جملے کے اندر جو ہے محدثین کرام نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ جس کام کی نیت کر لی جائے اللہ تبارک و تعالی نیت سچی ہو، خالص ہو، تو اس پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث شریف اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ عمل ہو سکتا ہے فساد نیت کا شکار ہو اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پائے، جبکہ نیت کی درستگی ہو تو عمل پورا نہ بھی پایا گیا، نیت کی درستگی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نیت المؤمن خیر من عملی کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے صرف ایک عمل ہے گھر سے مسجد شریف کی طرف جانا، اس عمل مبارک کی 40 نیتیں ذکر کر کے فرمایا، جو آدمی گھر سے نمازی مسجد کی طرف جاتا ہے وہ یہ مختلف نیتیں کر سکتا ہے، 40 لکھ کر بھی آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، اور وہ کوئی کام بھی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ ساری نیتوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ نیت کر لے کے راستے میں کسی بندے کو میں رستہ دکھاؤں گا، بھولے بھٹکے آدمی کو میں رستہ دکھاؤں گا، راستے میں اذیت دے تکلیف کو ہٹاؤں گا، کوئی رکاوٹ ہوگی اس کو ہٹاؤں گا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ اسی طرح جو ہے مسجد میں داخلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داخل ہوں گا، داخلے کی دعا پڑھوں گا، جو ہے وہ دایاں قدم پہلے رکھوں گا، یہ ساری نیتیں، اور مسجد میں عالم دین کی زیارت کروں گا، عالم دین سے اسباب پوچھوں گا، مسائل پوچھوں گا، اذان دوں گا، اقامت پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا،
بہت ساری نیتیں کر لے کہ کوئی اہل محلہ سے آئے گا اس کی میں عیادت اور بیمار پرسی کر لوں گا، اور کسی جنازے کی اطلاع ملے گی جنازے میں شرکت کر لوں گا، وہ مسجد میں گیا نماز پڑھنے کوئی کام بھی نہیں کر سکا، یہ ساری نیتیں کر کے گیا تھا، اللہ تعالیٰ ساری نیتوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے پہلی حدیث پاک ذکر کرنے کی افادیت جو محدثین کرام کے پیش ہے۔ اس پہ بڑی لمبی بات الحمدللہ کی جاتی ہے، لیکن چونکہ آج وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں اتنا ہی عرض کروں گا سارے اپنے جامعہ کے متعلقین، اساتذہ کرام کے لیے، طلباء کے لیے، اور جتنے حضرات بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لازمی طور پر پہلے دن نیت کرنے میں تو ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، نیت خالص اللہ کی رضا کی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے علم دین پڑھنا ہے، علم دین پڑھانا ہے، میری زندگی کا مقصد جو ہے دین اسلام کی سرفرازی ہے۔ اگر نیت بہتر کر کے عمل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہر لحاظ سے خیر و برکت ہوگی۔ اور اس حدیث شریف کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو، وہ جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا اسی مقصد کے لیے شمار کی جائے گی۔ اس فرمان میں تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہجرت جیسا اتنا عظیم عمل جس میں آدمی اپنا جنم کدہ جو ہے اس کو چھوڑتا ہے، ولادت گاہ چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنی جائیداد، اپنے بچپن کے ساتھی دوست چھوڑتا ہے، یعنی جہاں پہ پیدا ہوا جو ماحول ہے، پورے وطن کی جو اس کو سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ ساری چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اگر اتنے بڑے عمل جس کو ہجرت کو بہت بڑا عمل قرار دیا گیا، اس عمل کے اندر بھی اگر نیت خالص نہ رکھی جائے تو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہجرت کا عمل بھی کار ثواب شمار نہیں ہوتا۔ جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا دنیا کا مقصد ہوگا وہ مقصد پا لے گا، لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت جیسا عمل بھی اگر اخلاص نیت سے خالی ہوا تو قابل قبول نہیں ہے، تو پھر باقی جو اعمال چھوٹے موٹے ہیں اس کے لیے تو اتنی محنت نہیں ہے، اتنی قربانی نہیں ہے۔ ہم آج آن لائن گھر بیٹھے جو پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کیا ہم کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تو ایک قدم بھی نہیں چل کے جا رہے، جبکہ علم کے اندر برکت مشقت سے آتی ہے۔ جتنے قدم چل کے کوئی جاتا ہے، جتنے خلوص سے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اتنے ہی اس کا علم مبارک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ادب احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور سنجیدگی کو بھی مد نظر رکھیں، اور آن لائن ذرائع جو ہیں ان کو کوشش کے ساتھ بروئے کار لا کر اپنی کلاسز کا آج آغاز جو ہونے جا رہا ہے اس سے آپ مستفیض ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آن لائن میں زیادہ پھر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی تھی، یہ انشاءاللہ تعالی دورہ حدیث شریف کی کلاس میں اس حدیث پاک کے ترجمات الباب پر بھی، پھر حدیث پاک کے مندرجات پر بھی، اس سے ثابت شدہ مسائل اور احکام جو ہیں ان پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔